لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا رحمت مہدات صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آپ حضرات مغرب کے بعد سے تشریف فرما ہیں اور بچوں کا پروگرام بھی آپ نے دیکھا اور گفتگو اور نعتیہ کلام بھی سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور ہماری نجات کا اللہ تعالی اس کو ذریعہ بنائے۔ دیکھو بھائی، جب بھی کوئی دین کا عمل کرتے ہو، جس محبت چاہت کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہی عطا فرما دے گا۔ جس محبت چاہت اور جس نیت کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہی عطا فرما دے گا۔ تو جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کام جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بازار کیا لینے جا رہے ہیں، تو ایسے ہی اب میں اور آپ مسجد میں آئے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ تو جو لینے آئے ہیں میں پہلے اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں، پھر آگے بات کر لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تمام لوگ وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن تین قسم کے لوگ، یعنی جن میں یہ تین خوبیاں ہیں، یہ تین کمالات ہیں، وہ ہلاکت اور بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے وہ تین باتیں کون سی ارشاد فرمائیں؟ پہلی چیز آپ نے فرمایا الا العالمون، جو علم سیکھنے والے ہیں وہ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی الا العاملون، جو علم سیکھ کر پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، وہ لوگ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی الا المخلصون، علم بھی سیکھا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے، لیکن یہ علم اور عمل صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جسے آپ اخلاص کہتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت، تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے یہ تین باتیں ارشاد فرما دی کہ میری امت کے لوگوں تم علم بھی حاصل کرو، علم کے مطابق عمل بھی کرو، اور یہ کام صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کرو۔ بس اگر یہ تین باتیں میں اور آپ سیکھ لیں تو بھائی اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہلاکت سے بچا لیں گے۔ تو ہم پہلے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے آئے اور اس علم کے مطابق انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، اور تیسرا یہ کہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو ان تینوں باتوں کی نیت کر لیتے ہو بھائی؟ تو یہ نیت کر لی تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اب کوئی میرے اور آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ مسجد میں کیا لینے آئے تھے، 2-2.5 گھنٹے بیٹھے کیا کرتے رہے، تو ہم بتا سکیں گے کہ ہم اپنے نبی پاک کا علم سیکھنے گئے تھے، اس کے مطابق عمل سیکھنے کے لیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ تینوں نیتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جھولی میں اپنے نبی کا علم بھی ڈالیں گے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل سے ہمارے سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ آپ لوگ چونکہ نیت کر چکے ہو علم کی، تو میں پہلے ایک علم کی روایت سنا کر پھر حضور کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کر دیتا ہوں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے ہو گئے تھے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، جیسے آپ علم نبوت کہتے ہو نا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دے کر گئے ہیں اسے علم نبوت کہا جاتا ہے، تو کہا میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا کہ قبیصہ کیا صرف تم میرے سے علم سیکھنے کے لیے آئے ہو یا کوئی اور بھی کام تھا؟ اور کہا چلو وہ کام بھی کر لیتے، ساتھ کوئی علم کی بات بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، کوئی اور کام مقصود نہیں ہے، میرے آنے کی غرض صرف آپ سے علم سیکھنا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا علم سکھانے سے پہلے وہ ان کو بھی فرمایا اور میرے اور آپ کے لیے بھی فرمایا، اور یہ نبی ہی بتا سکتے ہیں، غیر نبی نہیں بتا سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم اپنے گھر سے نکلے کہ میں اپنے نبی کا علم سیکھنے جا رہا ہوں، تو راستے کا ہر درخت اور راستے کا ہر پتھر وہ تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہا ہے کہ تو اپنے نبی کا علم سیکھنے آیا ہے۔ تو بھائی اگر میں اور آپ بھی یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے بھی درخت اور پتھر بخشش کی دعا کر دیں گے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے نبی کے علم کا کمال ہے کہ اس کو جو بھی سیکھنے آتا ہے کائنات کی ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ حضرات جب بھی تشریف لائیں پروگرام پر تو یہ نیت کر لیا کریں کہ ہم اپنے نبی پاک کا کیا سیکھنے جا رہے ہیں بھائی؟ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی برکت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پوری زندگی کرنا ہے، پورا سال کرنا ہے، لیکن ربیع الاول میں ذرا زیادہ کر دیا جاتا ہے آپ کی آمد کی وجہ سے۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ربیع الاول کو تو خاص سمجھیں اور بعد میں بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک روایت پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پہلے نبیوں نے جو اللہ سے دعائیں مانگی ہیں قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس میں وہ یوں کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو تب بھی آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو عذاب دے سکتے ہیں، کون ہے روکنے والا؟ اور اگر آپ بخش دیں تو آپ کی حکومت غالب ہے، آپ کی بادشاہت غالب ہے اور حکمت والے ہیں، لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں۔ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، جیسے چاہے وہ کر لے۔ تو گویا اپنے سروں لا کے اللہ وال دور دیتا بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر لے تواڈے نال، بخشنا ہے تے بخش دے وے، عذاب دینا ہے تے عذاب دے وے۔ پھر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں مضمون چل رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام یوں فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اللہ جو تو میری پیروی کرتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ تے میرے ہو گئے، انہاں دا میں ذمہ دار ہاں۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں میں نہیں کچھ کہندہ، جو تیرا دل چاہتا کر لے، بخشنا چاہے تو تو بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جملے نقل کیے گئے۔ آپ یہ نبیوں کی دعائیں پڑھ رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ میں اپنی امت کے بارے میں کیا کہوں۔ گویا ان دونوں نبیوں نے معاملہ اللہ پہ ڈال دیا کہ باری تعالیٰ آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہہ دیا کہ ہاں جو میری پیروی کریں گے وہ میرے ہیں، باقیوں کا میں ذمہ دار نہیں۔ آپ پریشان بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ جانتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں۔
تو جب اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا تو اس کے بعد پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود اعزاز اور عظمت کے لیے پوچھ رہے ہیں اے میرے حبیب آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اپنی امت کی وجہ سے پریشان، ان کا کیا بنے گا اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ پہلے نبیوں نے تو اللہ میاں سے کہہ دیا کہ یا اللہ عذاب دینا ہے تو عذاب دے لے، بخشنا ہے تو بخش لے، جو تیرا دل چاہتا کر لے۔ میں تو ایسے نہیں کہہ سکتا، تو میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور جا کر سارا ماجرا ذکر کر دیا۔ تو حق تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی جس میں یہ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم قیامت کے دن آپ کو راضی کر کے چھوڑیں۔ جب آپ کہیں گے نا کہ میں راضی ہو گیا پھر اسی بس کریں گے، وہ تو پہلے بس نہیں کر دے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ جب آپ کہیں گے کہ میں راضی ہوں خوش ہوں پھر ہم کام چھوڑیں گے، اس کے بغیر نہیں، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اگر میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ شاہ جی تو انو راضی کر کے چھڑاں گے، تو امت سے کہا میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آخری امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں آ جائے گا تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں۔ میں راضی اس وقت ہوں گا جب ساری میری امت جنت میں چلے جائے گی، اگر ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو میں رضامندی کا اعلان نہیں کروں گا، میں اس وقت رضامندی کا اعلان کروں گا جب امت ساری کی ساری جنت میں چلی جائے گی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، عنایت ہے، اور اس کمال درجے کی بھائیو شفقت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے اوپر میرے والدین کے احسانات، میرے اوپر میرے بہن بھائیوں کے احسانات، میرے اساتذہ کے احسانات سب کے ہیں، لیکن اگر میں غور کروں تو میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات میرے نبی کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے، یہ آپ نے وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا تو نبی کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ بھی اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ آپ لوگ سورہ نصر پڑھتے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام نے کہا اس میں تو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ لوگ اب جوق در جوق اسلام میں آئیں گے، فوج در فوج اسلام میں آئیں گے، اللہ کی مدد اتر آئی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں اس صورت میں حضور کے جانے کی خبر دی گئی ہے، اس لیے کہ جو ڈیوٹی لے کر آئے تھے وہ پوری ہو گئی، تے جدو کم پورا ہو جائے پھر چھٹی مل جائے، تو اس لیے جو ڈیوٹی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور جو آخری آیت ہے اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے، تو کہا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضور کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے صحابہ کرام کو ایک موقع پر جمع فرمایا، تو آپ کو یہ تو اندازہ تھا کہ میرے صحابہ میری جدائیگی کا صدمہ نہیں برداشت کر سکے، وہ سچے عاشق تھے بالکل، اور ایسا عشق دنیا میں نہ پہلے ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا جو صحابہ کرام نے اپنے نبی کے ساتھ کر کے دکھایا، اس کی مثال نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو صحابہ کرام کو آپ نے جمع فرمایا اور جمع فرما کے کہا کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، اب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ صدمہ بہت ہوگا، تو آپ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا
گھبرانا نہیں میں تانوں چھڈ کے تے اگلے پاسے چلنا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا میں تمہارا پیش رو بن کر جا رہا ہوں۔ پیش رو کو عربی میں فرد کہتے ہیں، جیسے کوئی قافلہ پیدل چل رہا ہو، آگے جا کر جہاں ٹھہر نہ ہو، کوئی 2-4 بندے پہلے اتھے کل دے بھائی پانی دا بندوبست کرو، چھاں دا بندوبست کرو، روٹی دا بندوبست کرو، لوکی تھکے ہوئے ہوں جاندے ہی پانی روٹی انہوں مل جائے، اس کو پیش رو کہتے ہیں، اس کو عربی میں فرد کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، میں اگر تمہارے سے پہلے جا رہا ہوں تے تہاڈا بندوبست کرنے واسطے چلنا، تاکہ تسی میرے پیچھوں آؤ تے پریشان نہ ہوو، میں تہاڈا بندوبست کرن چلنا اگلے پاسے، اس واسطے گھبرانا نہیں بہتا بھی سانو چھڈ کے حضور اگلے پاسے چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے فرد ہوں، تمہارے انتظامات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں، تمہاری سفارش کروں گا، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ آپ تسلیاں دے رہے تھے اس لیے کہ اندر سے آپ بھی سمجھتے تھے کہ میری جدائیگی ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وہ مشہور شعر لو صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، حضور کی جدائیگی کو یوں بیان کرتی ہیں کہ آپ کا جدا ہونا یہ ہمارے اوپر ایک بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ تھے، اور آپ کی جدائیگی کا صدمہ کتنا تھا، غم کتنا تھا۔ کہا اگر یہ غم، یہ صدمہ کسی دن کے اوپر ڈالا جاتا، اللہ نے دن کو عقل دی ہوئی ہوتی، اور یہ حضور کی جدائیگی کا صدمہ اگر دن کے اوپر ڈالا جاتا تو صدمے کی وجہ سے دن اسی وقت رات بن جاتا۔ اتنا بڑا ہم نے صدمہ برداشت کیا ہے۔ اور حضرت عمر جیسا بہادر آدمی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے، کہا جس نے کہا نا حضور فوت ہو گئے میں تو اس کی گردن ہی اڑا دوں گا، یعنی اتنا اثر تھا صدمے کا۔ اور حضور کی جدائیگی صحابہ کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ حضور کی جدائیگی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ایک انصاری اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے دور سے آواز دی کہ تم اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے ہو، تمہیں پتہ نہیں حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو آتا ہے کہ انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ آنکھیں آپ نے دی تھی اس لیے کہ ان سے تیرے نبی کی زیارت کی جائے، یہ آپ کے نبی کے دیدار کے لیے تھی، اگر آپ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اب میں ان آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، میری بینائی واپس لے لیجیے۔ اور اللہ میاں نے بینائی واپس لے لی، یعنی اس درجے کے عشق اور محبت صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا، اور کمال درجے کا تھا، اس کو میں اور آپ نہ تول سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، یہ تو ان کے دل کی بات ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ایک غم کھائے جا رہا ہے، ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو جب آپ کی یاد آ جاتی ہے نا ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے در اقدس پہ آ جاتے ہیں، اگر حضور اپنے گھر میں بھی ہوتے تو دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے، جب آپ نکلتے زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اب غم یہ ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو آپ تو نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ بہت اونچے مرتبے پر ہوں گے، ہم امتی ہیں، ہم کہیں نیچے ہوں گے، تو خیال یہ آتا ہے کہ اگر جنت میں آپ کی زیارت اور ملاقات نہ ہوئی تو پھر تو شاید جنت کا بھی مزہ نہ ہو، تو وہاں کیسے گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا المرء مع من احبہ، اس صحابی سے مخاطب کر کے صحابہ اکرام اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے دل میں جس کے ساتھ محبت ہے اللہ اسی کے ساتھ رکھ دے گا، یعنی اس سے ملاقات ہوگی، اس کے پاس آنا جانا لگا رہے گا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب
سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات کی ہوئی کہ حضور نے وعدہ فرما لیا ہے کہ تمہارے دل میں اگر میری محبت ہے تو اللہ جنت میں تمہیں میرے پاس ہی رکھے گا یا میری ملاقات عطا کر دے گا۔ اس کمال درجے کی محبت صحابہ کرام کو تھی، اور واقعتاً میں نے کہا میں اور آپ اس کو تول نہیں سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے دو باتیں فرمائیں، تمہاری سفارش کروں گا اور میں تمہارا پیشرو بن کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام بھی کو قربان جائیں، انہوں نے کچھ سوالات کیے جو میرے اور آپ کے لیے تھے۔ یہاں ایک سوال انہوں نے کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت والے دن اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں کہ ہمارے نبی کہاں ہیں تو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ اپنا ایڈریس تے دے جاؤ نا، جے لبنا ہوئے تے کتھے لبیے؟ آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو ایڈریس لکھ لیتے ہیں یا معلومات لیتے ہیں، تو صحابہ کرام نے فوراً سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن اتنا رش ہوگا، پوری انسانیت ہوگی، ہم اپنے نبی کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ ذرا یہ بتا دیں آپ کہاں ہوں گے تاکہ ہم آ جائیں، سفارش کرا لیں، جو بھی معاملہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، قیامت والے دن اپنے نبی کو ڈھونڈنا ہو تو 3 جگہ ڈھونڈنا۔ پہلی جگہ آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا حوض کوثر پہ مجھے ڈھونڈنا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں، آؤ تم حوض کوثر پہ۔ اب دیکھو بھائی، ابھی گرمی کا کیا عالم ہے، پنکھے چل رہے ہیں لیکن پسینہ ہمارا نکل رہا ہے، اور اگر گرمی جون جولائی کی ہو تو اور زیادہ ہے، تو قیامت کی گرمی تو بہت ہولناک ہوگی۔ تو گرمی میں بھوک گھٹ لگ دی ہے، پیاس بہت ہی لگ دی، آدمی کہتا روٹی ملے نہ ملے پانی کا گھونٹ ملنا چاہیے، تو بھائی وہاں پانی کا گھونٹ کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا گھبراؤ نہیں، میں جا رہا ہوں تمہارا بندوبست کرنے کے لیے۔ تو ہمارا بندوبست پہلا یہ کیا، حوض کوثر جسے میں اور آپ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جنت کا پانی ہے جو میرے حوض میں آئے گا، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، اور جس کو ایک دفعہ پلا دوں گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو برتن دیے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لین نہیں بہت ہی لونی پائے گی۔ یہ سارے انتظامات، یہ وہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے جو آپ نے کہا تھا میں جا رہا ہوں تمہارا پیشرو بن کے، گھبراؤ نہیں، تہاڈا بندوبست کر دیاں تاکہ جے تانوں پانی دی ترے لگے تے تہاڈا نبی تہاڈے واسطے پانی دا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، اگر اپنے نبی کو تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پہ آ جائیے گا، اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جام بھر بھر کے اپنی امت کو پلائیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو میزان عمل پہ آ جانا، جہاں میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے نا، وہ جو ترازو تکڑیا، وہاں آپ نے فرمایا میں میزان عمل پر ہوں گا، وہاں آ جانا، تو وہاں مجھے تلاش کر لینا۔ یقیناً اعمال تو میرے اور آپ کے تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کا معاملہ فرمائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ایک ذرے کے برابر بھی ہے تو قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا۔ تو آپ وہاں کیا کریں گے، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں، پھر شاید یہ روایت سمجھ میں آ جائے۔ ایک بچہ ہے جس کا کہیں انٹرویو ہے، چلو انٹرویو نہیں تے امتحان آؤ کاکے دا، تو امتحان سے تو بچے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کی بڑھنا ہوتے، پہلی باری بورڈ دا امتحان دین چلنا ہے، لیکن اس کو شام کو کسی نے بتلایا کہ آپ کے ماموں کی ڈیوٹی بھی ادھر ہی ہے، جدھر آپ نے پیپر دینا ہے نا تیرا ماما بھی اتھے ہی سپریڈنٹ بن کے لگا ہویا۔ اب جب اس کو یہ پتا چلا کہ بھائی جہاں میرا امتحان ہونا ہے میرے ماموں کی ڈیوٹی بھی وہی ہے، تو آپ بتائیے کاکا شیر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کہنا ہن کوئی فکر دی گل نہیں، مامے دی ڈیوٹی بھی اتھی لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ ماما بتائے یا نہ بتائے لیکن یہ دیکھ کر بھی تو حوصلہ ہوتا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بھئی جاؤ جاؤ تو اسی جانو تو اڈا کام جانے، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میزان عمل پر بھی میں کھڑا ہوں گا، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اور یہ گناہگار آنکھیں اپنے نبی کو دیکھیں گی تو طبیعت کو حوصلہ ہو جائے گا۔ اس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں
سر دا سائیں سیرتے ہوئے تے وہ ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. تو بھائی امت کا نبی اگر امت کے ساتھ کھڑا ہو کہ میری نگرانی میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو پھر میں نے کہا امت کو حوصلہ ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں, نبی جی بھی پاس ہی کھڑے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے عمل کم ہونے لگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا پرزہ اس میں ڈال دیں گے. تو جیسے ہی پرزہ ڈالیں گے تو وہ پلڑا نیکیوں والا نیچے آنے لگے گا, اس کی جان میں جان آ جائے گی. وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ کیا ڈال دیا؟ تو آپ ارشاد فرمائیں گے میرے امتی جو تو نے میرے اوپر درود شریف پڑھا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جگہ کون سی ہے؟ میزان عمل, اوتھے اپنے نبی نو تلاش کرے جے نبی جی اوتھے تو ٹاکرا ہو جائے گا. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر تم اپنے نبی کو تلاش کرنا چاہو تو پل صراط پہ تلاش کر. کہاں تلاش کر لینا؟ پل صراط, وہ بھی مشکل گھاٹی ہے, آپ وہاں بھی پہنچیں گے. کیوں پہنچیں گے؟ تاکہ اپنی نگرانی میں امت کو آگے پہنچائیں. میں اس کی بھی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. جو لوگ دیہات سے آئے ہیں وہ چھیتی سمجھ جان گے, شہر والے بھی تھوڑے شہر چ بھی نہر وگ دی آ تو سمجھ جاؤ گے. ہمارے ہاں دیہاتوں میں بعض جگہ تو پل ہوتے ہیں, بعض جگہ پل وغیرہ نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کوئی ککر پٹ کے اتے سٹی ہوئی ہے, کوئی ٹالی اتے سٹی ہوئی ہے, وہ دے اتوں تو ہی لنگ لنگ جاندے لوگی. چونکہ پل تو بنا دور ہے تو لکڑی کا پل کہہ لیں, کیکر اور ٹالی کہہ لیں, وہ جڑ سے اکھیڑ کر ساری نہر دے اتے پا دیں کہ نہیں دے اتوں دی لنگ جاؤ. اب اس کے اوپر سے جب گزرنا پڑے تو کوئی شہری بابو ہو تو اس کو تو ڈر لگتا ہے کہ پاؤں سلپ ہوا تو نیچے چلا جاؤں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک جگہ نہر پہ پل نہیں ہے, کوئی کیکر کا درخت اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے. ایک آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اپنے گاؤں جا رہا ہے, اس کو بھی وہاں سے گزرنا پڑا ہے. آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ ہوں تو جب گزرنے کا موقع آئے تو آپ چھوٹے بچوں کو کہہ سکتے ہیں پتر جیڑا لنگ گیا جیڑا ڈگ پیا میں نہیں کسی دا ذمہ دار ہے گا. آپ باپ ہیں, ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اپنے بچوں کو ایسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تم نہیں کہہ سکتے تو نبی کیسے کہہ سکتا ہے؟ نبی کی شفقت تو باپ سے کہیں زیادہ ہے, اس لیے نبی نہیں یہ بات کہہ سکتا. آج یہاں کس لیے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں میری امت کے لوگوں گھبرانا نہیں ہے, میں تو اڑے نال نال ہی ہاں. اب حضور کھڑے ہوں گے پھر میں یہاں وہی بات کہتا ہوں, یہ گناہگار آنکھیں جب اپنے نبی کو پل صراط کے پاس کھڑا دیکھیں گی تو یہ شیر ہو جائے گا کہ کوئی گل نہیں, جے ڈگن لگے تو سنبھال لین گے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری شفاعت بھی کروں گا اور تمہارے انتظامات بھی کروں گا. پانی کا انتظام الگ کیا ہے, میزان عمل پر الگ کھڑے ہیں, اب پل صراط پہ الگ کھڑے ہیں تاکہ میری امت میرے سامنے پل پار کر جائے. ایسا شفیق نبی آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا, ایسا شفیق اور مہربان نبی کائنات میں نہیں ملے گا جو اللہ نے میرا اور آپ کا مقدر کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اپنی اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی شفقتیں کتنی ہیں میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. لیکن بھائیو سوال یہ ہے کہ ان کی عنایات تو اتنی آپ سن چکے, تو کوئی سانو بھی ماڑا موٹا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ گنگے بن کے زندگی گزارنی ہے, کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے. دیکھو بھائی آج میرے اوپر کوئی احسان کرے تو میں جھک کر کہتا ہوں بڑی مہربانی جناب, بڑا شکریہ. کیوں؟ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے. تو کیا نبی کے احسانات نہیں ہیں؟ تو ہم کیا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا حق تو نہیں ادا کر سکتے. بس ایک درخواست کر دیتا ہوں, اس میں عادت ڈال لو, پھر اللہ زندگی بھر توفیق عطا فرما دیں گے. درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. درود شریف کیسے پڑھا کرو بھائی؟ کثرت سے پڑھا کرو. دو حدیثیں عرض کر دیتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم درود شریف پڑھتے ہو نا تو نیک اعمال پہلے اللہ کے پاس لے جائے جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب. تو اللہ تعالیٰ درود شریف کی عبادت کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کو میرے بندے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جائے. اور پھر دو باتیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک بات یہ
کہ جب تم درود شریف کا تحفہ میرے نبی کو پیش کرو گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، خوش ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس نے درود شریف پڑھا ہے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا فرما دے۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا کہ جب کوئی میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں سیاحین، وہ درود شریف کا تحفہ لے کر آتے ہیں اور آ کر پڑھنے والے کا نام اور پڑھنے والے کے باپ کا نام، فلاں جڑا فلانے دا کاکا وا یا رسول اللہ اس تواڈے امتی نے تواڈی خدمت تحفہ بھیجا ہے، میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی مجلس میں ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر حضور کی مجلس میں ہو تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن کم از کم شکریہ تو ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ تو کرو گے بھائی اس کا اہتمام؟ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا گھروں میں اس کا اہتمام کریں کہ گھر میں بیوی بچوں کو بٹھاؤ اور کہو بیٹا کم از کم 100 دفعہ درود شریف سارے ہی پڑھ دو، لمبا نہیں پڑھ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو پابند کرو کہ بھائی ہم اپنے نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن اپنی بساط کے مطابق شکریہ تو ادا کریں، تو درود شریف پڑھنے کا ضرور اہتمام کرو۔ یہ میں نے ایک سوال عرض کر دیا، ایک سوال اور سن لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بہت کم سوال کیا کرتے تھے، بس آپ جو فرما دیتے تھے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں کہ ہمارے نبی کہاں ہیں تو ہم کہاں ڈھونڈیں، تو آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر ایک سوال اور کیا، وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ ہوں گے تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ بھئی آپ میرا امتی آپ میرا امتی آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو جب یہ سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ پھر پہلے آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایک کھلا میدان ہو اور اس میں سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، کالے رنگ دے گھوڑے کھڑے اور ان کالے رنگ کے گھوڑوں کے اندر سفید رنگ کے گھوڑے بھی کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کالے رنگ کے گھوڑوں میں سے سفید رنگ والے گھوڑے کو تلاش کرنا اوکھا کام ہے کہ آسان کام ہے؟ وہ تو آسان کام ہے، دور سے نظر آ جاتا ہو چٹا گھوڑا کٹ کے لے آؤ، بھائی او بھی چٹا انہوں میں کٹ کے لے آؤ، باقی سارے سیاہ کالے اور یہ سفید ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یہ تو مشکل نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب قیامت کے دن آؤ گے غرم محجلین، جو تم نمازیں نہیں پڑھتے اور نماز سے پہلے کیا کرتے ہو؟ وضو، تو فرمایا میری امت یہ جو وضو کرتی ہے اس کے اعضائے وضو، چہرہ دھوتے ہو، بازو دھوتے ہو، پاؤں دھوتے ہو، سر کا مسح کرتے ہو، آپ نے فرمایا یہ اعضائے وضو قیامت کے دن روشن چمکدار سفید ہوں گے، اور دور سے میں پہچان لوں گا کہ آج جڑا چمکا ماردا ہے میرا ہی امتی ہے، باقی امتی نہیں چمکے ماریں گے، تم چمکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ بھائی آج نماز پڑھتے رہو۔ اگر آج نماز پڑھو گے، وضو کرو گے، تو قیامت کے دن چہرہ، بازو، پاؤں یہ چمکتے روشن ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو بھائی اگر میں کہوں تو بے جا نہیں، یہ میرا اور آپ کا شناختی کارڈ ہے، جیسے دنیا میں نہیں شناختی کارڈ بناتے، تو قیامت والے دن بھی بھئی میں کینہ دے وچوں ہیں، کیدا امتی ہیں، تو اللہ میاں نے دستور بناتا بھی اپنا اپنا شناختی کارڈ لے کے آؤ، تے ساڈا شناختی کارڈ ساڈی نماز ہے۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارے محمدی ہونے کا شناختی کارڈ وہ ہمارے چہرہ، ہمارے بازو اور ہمارے پاؤں بن جائیں گے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا دل چاہے کہ میری روشنی، میری سفیدی، میری چمک زیادہ ہو جائے تو آج زیادہ کر لو۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ بازو دھونے لگے ہو، کونی تو ماڑا جا اتے تو لو تاکہ روشنی اتے تک چلی جائے، پاؤں دھونے لگے اور ٹخنے تک، ذرا ٹخنے سے تھوڑا اوپر ٹانگ بھی دھو لو، آپ کی روشنی جہاں تک وضو کا پانی لگے گا اللہ وہاں تک چمکا دیں گے۔
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہچاننے کے لیے نماز کا عمل دیا ہے۔ تو بھائی بتاؤ نماز بھی اہتمام سے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اچھا چلو ایک مثال دے کے کہہ دیتا ہوں۔ ایک باپ بیرون ملک جاتا ہے، محنت مزدوری بیچارہ کردا اتھے، پھر جدو واپس آਉਂਦਾ نا تے نیاਣیاں واسطے اپنے بچیاں واسطے تحفے لے کے آਉਂਦਾ، بھئی چلو میں اپنے تیاں پتاں واسطے تحفے لے جاواں۔ اب یہ تحائف لے کے آتا ہے، ٹیچی کیس بھرے ہوئے ہیں، بیچارہ کمر پہ اٹھا کے لایا اپنے بچوں کے لیے، اور پھر اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تیو پترو آ جاؤ، آج میں تانوں سارے انو تحفہ دینا ہے، ہر ایک واسطے الگ الگ تحفہ لے کے آؤ تے آگے اپنا تحفہ وصول کر لو۔ اب باپ نے بڑی محبت سے بڑی محنت مزدوری کر کے دور دراز سے اٹھا کے لایا اور بچوں کو بلایا، بیٹا آؤ اور آ کر اپنا تحفہ لے لو۔ ایک نیانا بچوں بولیا، کہنا ابا جی میرے کول ٹائم نہیں ہے گا، میں تے گراؤنڈ چ کھیلن چلنا، میرے کول نہیں ٹائم ہے گا، تحفہ اپنا سام کے رکھو۔ آپ بتائیں اگر آپ باپ ہیں اور آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا آ کے تحفہ لے لو، اتنی دوروں لے کے آیا تواڈے واسطے، تے بچہ کیوں کی کہے کہ میرے کول ٹائم نہیں ہے گا، سام کے رکھو اپنا تحفہ، میں کھیڈن چلنا ہے، تو آپ باپ ہیں، آپ کے دل پہ آرا چل جائے گا اور آپ کہیں گے اچھا پتر گاں تو آئیں نیڑے پھر تینوں دسوں گا میں۔ یقیناً غصہ آگا نا، جذبات آئیں گے کہ یہ کتنا ناقدرہ ہے، میں اتنی دور سے تحفہ لے کے آیا اور اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ تحفہ ہی لے لے۔ تو بھائی جیسے یہاں ناقدری ہے، بڑی معذرت سے کہنے لگا ہوں، میرے اور آپ کے نبی اللہ کے پاس گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ اللہ کے پاس، جنت جہنم عرش سب سیر کر کے آئے، تے جدوں واپس آن لگے تے امت واسطے تحفہ لے کے آئے۔ بھئی اینی دوروں جو ہو کے چلنا تے امت واسطے بھی تے کوئی تحفہ چاہیے دا، سونیا تحفہ دے میں اپنی امت نو لے کے جانا چاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ، نمازوں کا کیا دیا ہے بھائی؟ تحفہ دیا ہے۔ اب ذرا میں اور آپ سوچیں، اللہ نے تحفہ دیا، میرے نبی لے کر آئے اور آ کر امت سے کہا امت کے لوگوں تمہارے لیے تمہارے اللہ کے پاس سے میں تحفہ لے کر آیا ہوں، اور یہ 5 وقت کا تحفہ ہے۔ اذان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اذان دی جاتی ہے امت کے لوگوں آؤ اور نبی کے ہاتھ سے اپنا تحفہ وصول کر لو، تمہارے نبی لے کر آئے تحفہ لے لو، تحفہ لے لو۔ اور میں اور آپ کبھی اپنی گندی زبان سے کہتے ہیں مولوی جی ساڈے کول تے نماز پڑھن دا ٹائم ہی نہیں ہے گا۔ اس کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نبی جی کہہ رہے کہ تحفہ لے لو اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ جملہ کہاں پہنچا دیتا ہے؟ اس لیے اللہ کے لیے ایسے نہ کہو، ربیع الاول میں یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم نماز کا اہتمام ضرور کریں گے، اور یہ نیت کر کے کریں گے کہ ہم اپنے نبی کا لایا ہوا تحفہ دونوں ہاتھوں سے وصول کریں گے، اپنے سر پہ رکھیں گے، اس میں ناغہ نہیں ہونے دیں گے۔ مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اور مرد حضرات مسجد میں آ کر نماز کا اہتمام کریں، تاکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آئے تھے وہ مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو کرو گے بھائی ان باتوں کا اہتمام؟ درود شریف بھی پڑھو گے، نماز کا اہتمام بھی کرو گے؟ چلو آخری بات کہہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میری امت تو ساری ہوگی، لیکن میرے قریب کون لوگ بیٹھیں؟ میرے قریب بالکل میرے پاؤں میں کون لوگ بیٹھیں گے؟ نمبر 2، کون لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن میرے لاڈلے پیارے؟ جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچیاں سارے نالی پیار ہوندا ہے، لیکن جڑا بہتا نکا ہوئے ذرا لاڈلا ہوندا، کہنے بھی یہ بہتا ہی لاڈلا وا ہے، کدی جھولی چ وڑدا کدی ایتھے چڑھدا ہے، چونکہ لاڈلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن میرے قریب کون ہوں گے اور میرے لاڈلے کون ہوں گے؟ اب یہ آپ کا اعلان ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا میرے قریب اور میرے لاڈلے اور پیارے میری امت میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے، جن کے کیا اچھے ہوں گے بھائی؟ عادتیں، اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت والے دن میرے لاڈلے ہوں گے۔ تو بھائی اگر ہم اپنے نبی کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، لاڈلا بننا چاہتے ہیں، تو میں اور آپ اپنے اخلاق، اپنے رویے،
اپنے بیہیویئر اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. وہ بڑوں سے ہوں، چھوٹوں سے ہوں، رشتہ داروں سے ہوں، بیوی بچوں سے ہوں، محلے والوں سے ہوں، جس سے بھی ہو، ہمارا رویہ بہت نرم ہونا چاہیے، ہمارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے. چلو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور ایک دیہاتی آدمی بدوی جنوں شہری زندگی دا مسجد دے ادب آداب دا نہیں پتا سی، وہ پہلی باری آیا مسجد تے اور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس کو پیشاب آیا تو اس نے کیا کیا، اٹھیا تے او دیوار دے نال جا کے انہوں نے کہا چلو اتھی پیشاب کر دیتے. تو اس نے وہیں بیٹھ کے پیشاب شروع کر دیا. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں مسجد ہی پیشاب کری جانا، تو صحابہ کرام ایک دم بھاگے بھی اس کو روکیں، وہ مسجد پیشاب نہیں کری دا ہوندا. آپ نے فوراً روکا، خبردار کرنے دو اس کو پیشاب، ادھر آ جاؤ. سب صحابہ کو ادھر بلا لیا. میں ہن تواڈے کولوں سوال کردا، جے تواڈی مسجد سیاਣਾ نہیں، میں صرف یہ کہن لگا نیانے بھی آندے نا پڑھن، کتے کوئی نیانا بیچارہ نیانا تے نیانا ہی ہوندا، نیانا بھی پیشاب کر دے نا تے سارے ساڈے نمازی مسجد جڑی سر تے چک لیندے، پیچھے پی جاندے. نیانیاں نوں نہیں سامبھدے، مسجدیں آ جاندے نے، ایتھے پیشاب کر دیتا ہے، ایتھے فلانا کچھ کر دیتا ہے، ایڈا توا لاؤن گے بھی تاکہ نیانا مڑ کے مسجدیں نہ بڑھے. یہ ہمارے کرتوت ہیں. میرے نبی نے اپنے سامنے دیکھا اور صحابہ کو روکا، خبردار کرنے دو پیشاب. جب پیشاب کر کے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے قریب بلایا، بلا کر کہا اے اللہ سونے دا گھر وا، ایتھے گندگی نہیں پھیلائی دی ہندی، ایتھے نجاست نہیں سٹی دی ہندی، اے عبادت واسطے آ، انہوں صاف ستھرا رکھی دا ہے. بڑے پیار سے آپ نے سمجھایا اور صحابہ کو فرمایا پانی دا ڈول لے آؤ تے جڑے حصے تے پیشاب کیتا انہوں دھو دیو، روڑ دیو، انہوں تاں کیڑا کوئی لوڑا آ گیا ہے، اس کو صاف کر دو. اور جس صحابی کو آپ نے سمجھایا وہ بعد میں اپنے قبیلے میں جا کر تعریف کرتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں جس شخصیت کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، میرا کرتوت دیکھو کہ میں مسجد ہی پیشاب کر دیتا. تو فرمایا نہ ڈانٹا نہ مارا، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، اس انداز سے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھتے ہیں. یہ میرے نبی نے اپنے عمل سے بتلایا ہے. تو بھائی یہ اخلاق مجھے اور آپ کو بھی سیکھنے چاہیے کہ کبے ہی بن کے رہنا جے، دوسرے نے چونڈیاں ہی وڈنیاں ہیں، جے بولنا تے اس طریقے نہ بولنا میں دوسرے دا دل لو کے رکھ دیو. بھائی یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. بہت معذرت، اسلام ایسی زندگی نہیں دیتا ہے. اسلام تو ایسی پیاری زندگی دیتا ہے کہ کمال محبت ہونی چاہیے، تکلیف بھی پہنچ جائے برداشت کر جو. زبان وہ میٹھے کی طرح شیریں ہونی چاہیے، وہ کڑوی نہیں ہونی چاہیے. یہ اخلاق بھی ہم نے مسجد سے سیکھنے ہیں. میں برخوردار سے کہوں گا کہ اسوہ رسول اکرم ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اچھی کتاب ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کہ آپ کا رہن سہن، طور طریقہ، میل ملاپ کیسا تھا، وہ سارا اس میں جمع کر دیا گیا ہے. تو میں مولانا سے کہوں گا آپ کو کسی نماز کے بعد 5 منٹ وہ پڑھ کے سنا دیا کریں. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دیکھو گے بھائی روحانی طور پر بہت فائدہ ہوگا. تو ایک بات میں نے کہی ہے کہ ہم اپنے نبی کا کیا سیکھنے آئے تھے؟ علم. اور اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل بھی. اور اس سے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی. اور ہمارے نبی کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. آخرت میں بھی شفاعت اور ہمارے انتظامات کریں گے. ہم شکریہ کے طور پر کثرت سے کیا پڑھیں گے؟ درود شریف. اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں سے بھی کہیں گے کہ گھر میں پڑھو تاکہ ہمارے گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہو. اور آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہو، قیامت والے دن یہ میرا اور آپ کا شناختی کارڈ ہوگا. تو نماز بھی پڑھو گے بھائی اہتمام سے. اور تیسری بات آپ سے کہی ہے کہ میں اور آپ اپنے اخلاق کو بھی کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اچھا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.